بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنگ کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر سے راہب کے ساتھ بیٹے زندہ کیسے ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب آل رسول کو قید کر کے اور امام حسین علیہ السلام کے سر کو کاٹ کر نیزے پہ بلند کر کے شام کی طرف لے جایا گیا تو جہاں جہاں سے یزید کا قافلہ گزر رہا تھا لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ بیبیاں کون ہیں۔ جس کو بھی معلوم ہوتا کہ یہ رسول اللہ کا خاندان ہے تو ہر کوئی دل ہی دل میں ان ظالموں پر لعنت کرتا تھا اور سب کی کوشش یہ تھی کہ یہ لائن ہمارے شہر نہ رکیں۔ ویسے ہی چلتے چلتے جب یزید کا قافلہ شہر گردان تک پہنچا تو وہ لوگ پہلے سے ہی باخبر ہو چکے تھے کہ یزید کی فوج نے اللہ کے رسول کے نواسی کو قتل کیا ہے اور آل محمد کو قید کیا ہے، اس لیے انہوں نے بھی اپنے شہر کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ خیر قافلہ شہر کے باہر رک گیا اور یزید کے سپاہی درخت کے سائے میں سونے لگے۔ جب رات ہونے لگی تو راہب قریب آتا ہے اور دیکھا کہ ایک نورانی سر ہے جس پہ آسمان سے فرشتے آ کے سلام کر رہے ہیں اور وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ راہب جیسے ہی واپس اپنے گھر گیا تو پوری رات سوچنے لگا کہ ضرور یہ کسی پاک ہستی کا سر ہے۔ صبح ہوتے ہی راہب آ کر سپاہیوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کس ہستی کا سر ہے۔ فوجی یزید نے کہا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ راہب نے پوچھا کون حسین؟ اتنے میں شمر کہنے لگا حسین فاطمہ کا بیٹا اور محمد کا نواسا۔ یہ سنتے ہی راہب چیخ کر زمین پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا تم کتنے بدبخت ہو، اپنے رسول کے نواسے کو ہی قتل کر دیا، اور یہ عورتیں کون ہیں؟ شمر کہنے لگا یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ راہب رو رو کر کہنے لگا اے شمر مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر کہنے لگا یہ قافلہ شام جا کے رکے گا کیونکہ ہمیں یزید سے بہت بڑا انعام ملنا ہے۔ راہب نے کہا میرے پاس 10,000 درہم ہیں، اگر ایک رات کے لیے مجھے یہ سر دے دو تو میں تمہیں 10,000 درہم دے دوں گا۔ فوجی یزید کے سپاہی آپس میں مشورہ کرنے کے بعد اس بات تک آ پہنچے کہ ایک رات اور رکتے ہیں۔ بالآخر ان ظالموں کو 10,000 درہم دے کر راہب امام حسین علیہ السلام کا سر لے کر اپنے گھر آ گیا اور ایک پتھر پہ سر کو رکھا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کے سر سے آواز آئی اے راہب یاد کر جب تو اولاد کی دعا کروانے کے لیے میرے نانا کے پاس آیا تھا اور تمہارے مقدر میں اولاد نہیں تھی، میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے تجھے 7 بیٹے عطا کر دیے اور تم نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ میرے گھر آنا۔ اے راہب آج میں حسین تیرے گھر آ ہی گیا۔ بس جیسے امام حسین کے سر سے یہ آواز سنی تو راہب زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے آقا حسین مجھے معاف کیجئے گا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی آپ کے قدموں میں قربان ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے راہب یہ اللہ کی مرضی ہے کیونکہ اللہ کا دین میرے خون سے زندہ ہونا تھا۔ پوری رات راہب مولا حسین علیہ السلام کے سر سے گفتگو کرنے لگا۔ جب صبح کا وقت قریب آیا تو راہب نے سوچا کہ میں مولا حسین کا سر واپس کیسے کروں۔ تاریخ نے لکھا ہے وہ جو 7 بیٹے راہب کو امام حسین علیہ السلام کی دعا سے ملے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا سر قلم کر کے وہ شمر کے پاس لے گیا۔ شمر نے جیسے ہی سر کھول کر دیکھا تو کہنے لگا یہ حسین کا سر نہیں ہے۔ راہب واپس گھر آیا اور دوسرے بیٹے کا سر قلم کیا۔ شمر نے وہ سر دیکھا تو پھر کہا یہ بھی حسین کا سر نہیں ہے۔ ایسے کرتے کرتے راہب نے امام حسین علیہ السلام کے عشق میں اپنے 7 بیٹے قربان کر دیے۔ آخری بیٹے کا سر شمر نے دے کر یہ کہہ دیا کہ اے راہب تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر حسین کا سر نہیں دیا تو ہم تیرے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ بس جیسے ہی راہب واپس اپنے گھر پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کے سر سے آواز آنے لگی اے راہب اپنے سارے بیٹوں کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھو، اللہ کے کرم سے تمہارے سارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے، اور میرے سر کو اٹھاؤ اور فوج یزید کے حوالے کر دو کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے، ہمیں شام تک پہنچنا ہے اور ہر گلی ایک ایک بازار سے گزر کے قرآن کی تلاوت سنانی ہے، میری بہن زینب کو خطبے دینے ہیں اور ایک ایک بازار سے گزرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ راہب نے اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسم پر رکھے اور اللہ کے کرم سے وہ سارے کے سارے بیٹے زندہ ہو گئے۔ پھر راہب روتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو فوج یزید کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کتنے بدبخت ہو تم، اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرتے ہو۔
ان کی بیٹیوں کو قید کرتے ہو، ان پر ظلم کرتے ہو، تمہارا یہ ظلم قیامت تک تمہارے لیے لعنت بن جائے گا۔ آج بھی اس پتھر سے خون نکلتا ہے جس پتھر پر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو رکھا گیا، کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں۔ مزید اس طرح کے اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔